کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، آگے کی طرف اگر ہم دیگر علماء کرام کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ابو الحیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی بات جو نصیحت ہو اور وہ ایسی کمال انداز میں بیان کی جائے کہ سننے والا اس سے متنبع ہو اور آگے کی طرف اس کلام کو نقل کرے، اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکمت بھرا کلام ہے۔ اچھا، پھر ہم اور مزید غور کرتے ہیں تو علماء کرام اس بارے میں مزید اس کی پیچیدگیوں کو کھولتے اور مزید اس کو واضح بیان کرتے ہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، جن میں محدثین کا کلام ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ حکمت ایک ایسا نور ہے کہ جس سے وسوسے اور الہام میں فرق ہوتا ہے۔ جسے حکمت نہ ملی ہو اسے وسوسہ بھی آتا ہے تو وہ الہام ہی سمجھتا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو وسوسوں کو ہی وہی سمجھ لیتے ہیں الیاذ باللہ تعالی، اور پھر یہیں سے دروازہ نبوت جو ایک ختم نبوت کی توہین ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے کہ حکمت ہے نہیں اور وسوسے کو وہ وہی سمجھ چکے ہیں۔ تو یہ حکمت ہے کہ جو ایسا نور ہے کہ جو الہام اور وسوسے میں فرق کو پیدا کرتا ہے۔ اچھا، پھر صوفیہ کرام بھی یہاں پر ایک خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حکمت ایک ایسا نور ہے جو شیطان اور نفس کی معرفت دلاتا ہے، یعنی شیطان اور نفس کی جو آفات ہیں اس کی معرفت جس سے ملتی ہے اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مخلوق کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی حکمت وہ الگ ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت وہ فیصلہ، وہ عقل، وہ فہم و فراست، بلکہ چونکہ عقل کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے متعلق شفا شریف کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل پاک پر اگر غور کیا جائے نا تو اللہ رب العزت نے وہ کمال عقل اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ جو کمالات حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں وہ بدرجہ اکمل ملے ہیں۔ بلکہ مجھے یہاں پر ایک خوبصورت بات حضور صدر الشریعہ بدر الطریق کا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد آتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کمال کو جو کمال ملا ہے نا وہ اس لیے ملا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی صفت ہے۔ واہ 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 واہ، کتنا خوبصورت جملہ، اور یہ عشق والا ہی بات کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، پھر یہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل پاک، کتنی عقل عطا کی گئی، تو شفا شریف کے اندر موجود ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اور جب دنیا کا خاتمہ ہوگا، یعنی جو عقل والے ذی عقل آئیں گے ان کی عقل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسی ساری دنیا، ساری زمین کی ریت کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ، یعنی وہ کمال عقل اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو جسے عقل اتنی کمال ملی ہو تو اس کی حکمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک خوبصورت ایک بات بھی ہم یاد سمجھ لیتے ہیں کہ علماء کرام اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ حکمت یہ کسبی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ خود حاصل کر لے، ہاں اس کے کچھ ذریعے ہیں کہ جس سے وہ دروازہ کھلتا ہے یہ عطائی اللہ رب العزت کا، جس پر فضل و کمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو یہ عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور یہ روایت بھی حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت کو تقریباً تمام ہی مفسرین نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا کہ بڑی بھیڑ ہے اور لوگ جمع ہیں، وہ گیا قریب، اور قریب جا کر دیکھا تو حضرت لقمان تھے۔ جب وہ تھوڑا سا رش ہٹا وہ قریب پہنچا، اور قریب پہنچ کر کہتا ہے کہ لقمان تم وہی سیاہ فام نہیں ہو کہ جو بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی بالکل میں وہی ہوں۔ تو کہا پھر یہ عقل، یہ دانائی، یہ حکمت والی باتیں آپ کیسے کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو اب جو یہ باتیں بتائی ہے نا وہ باتیں ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے وہ دروازہ کھلتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا دوسری بات کہ اگر میرے پاس کوئی امانت رکھواتا تو میں اس میں خیانت نہیں کرتا تھا،
اور تیسری بات غیر متعلقہ اور فضول باتوں سے میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان تو یہ اللہ. حکمت واہ واہ حاصل ہو تو پھر بندہ وہ کامل انسان اور کامل مسلمان بن جاتا ہے کہ جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر اعتبار سے دین اور اسلام کو فائدہ ہوتا ہے.